السلام علیکم ناظرین، کیا خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا؟ خانہ کعبہ کو کون اور کب تباہ کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا اور خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے لے جا کر سمندر میں پھینک دے گا۔ اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے ہی لی ہے۔ لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ ناظرین، اس واقعے کی تفصیل سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یمن کے بادشاہ ابراہا نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا انجام ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا کہ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کی دارالسلطنت سنا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جبکہ مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانا ایک شخص یأس و غضب میں یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پہانہ کر کے اس کے نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابراہا کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ آپ سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دست نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا دکھ ہوا اور اس لیے کہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کے سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، راب دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی ابراہا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار کرے یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وہاں غیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ سن کر ابراہا نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہا اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کا مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے۔ اس گفتگو کے بعد ابراہا نے تمام جانوروں کی واپس کر دینے کا حکم کر دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور یہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر داروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں نے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار الہی سے اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ صلیب والوں اور صلیب کے بچاریوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور
خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے کہ ابراہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمد تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مار اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اتنے میں اللہ کا قہر ابیبیلوں کی شکل میں نمودار ہوا۔ ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگی۔ ابابیلوں کی ان لشکروں نے ابراہہ کی فوج پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابراہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پراہچے اڑ گئے۔ ابیبیلوں کی سنگ باری خداوندہ قہر جبار کا قہر غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن میں چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پھاڑ کر جاتی تھی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی صورت فعل میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ جب ابراہہ اور اس کے لشکر کو یہ انجام ہوا کہ عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا، ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگی۔ تو ناظرین، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہماری انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو ہمارے بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے اور وہ تو وہی کہتے ہیں جو وہی ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین اور مفسرین کہنا ہے جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا۔ واقعہ پیش آئے گا جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارک کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک خانہ کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور پھر قیامت آئے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چوڑی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا، جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں اور کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے اور کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کو سینوں سے قرآن پاک کو اللہ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افج لفظ کا استعمال ہوا ہے اور افج وہ ہوتا ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مرتو جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈھائے گا وہ اس شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھ نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے اور وہ کعبہ کا ایک پتھر اکھاڑ ڈالے گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں کے متعلق روایت میں چند ایک معاملات اور شخصیات کو چھوڑ کر ان کا ظاہر ہونے کا وقت حالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی نامعلوم ہے اور واضح نہیں کہ اس پر کوئی ختمہ رائے دی جا سکے کہ کب کان کیسے خروج کریں گے۔
کرے گا۔ آج کل کے سپاہی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء اکرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کی حبشی جنگجو تباہ کریں گے اور خود زمین میں دس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا اور موٹرائی انگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے آپس میں جنگ ہوگی اور جو بس چند دنوں کی دوری پر ہے۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کا ایک ہی قرب قیامت سمجھ لیا جائے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کے وصال کے بعد سارا زمانہ قریب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بہہ جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر عوام الناس کو محفوظ کرنے کے بجائے ان کو نیک اعمال و جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور کرنے کی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔